کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ بڑے بڑے گاؤں ہوتے ہیں، کسی گاؤں میں 1000 گھر ہے، کسی میں 2000 گھر ہے، کسی میں 4000 گھر ہے، پر ہمارے گاؤں میں 2-4 ہزار گھر نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں 2-4 ہزار گھر نہیں ہے، صرف 80 گھر ہے، اور 80 گھر میں 6 لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے، 6 لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے، ایک جلسے نہیں، 6 جلسے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی اور کا فضل نہیں ہے، میں ان شخص کو بتانا چاہتا ہوں، اگر غوث اعظم کے فیضان کو بندہ دیکھنا چاہتا ہے تو کمال پور کی سرزمین کو دیکھو، اگر غوث اعظم کی کرامت کو بندہ دیکھنا چاہتا ہے تو کمال پور کی سرزمین کو دیکھ لے۔ ہوا کی بات نہیں کرتا ہوں، نہ کوئی سطحی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں، بلکہ اپنے نظروں سے مشاہدہ کر لو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا نام بندہ اس وقت تک نہیں لے سکتا ہے جب تک کہ عبد القادر اجازت دے۔ میرا نام بندہ اس وقت تک زندہ باد، واہ واہ واہ، جب تک کہ عبد القادر اجازت دے۔ تو پتہ یہ چلا عبد القادر بغداد میں موجود ہے اور کرم کمال پور والوں کے اوپر ہے۔ غوث اعظم بغداد میں موجود ہے اور کرم جرول روڈ کے قریب میں، ضلع گونڈا کے قریب میں ایک گاؤں کمال پور ہے، جس جگہ آپ موجود ہیں۔ اگر غوث اعظم کے فیضان کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ مشاہدہ کر لو، جو 11ویں میں 1 روپیہ بھی لگاتا ہے یہ سمجھو اپنی مرضی سے نہیں لگاتا ہے، یہ غوث اعظم کی اجازت ہے، واہ 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 واہ، اجازت ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک بات عزیزان محترم، میں نے حضرت والا حضور استاذ گرامی کا میں نے نام لیا، بہت ایسے نام لوگ ہوں گے جن کو بات یہ ہوگی کہ ان کا نام کیوں لے رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور بے باکی کے ساتھ میں کہتا ہوں جو استاذ ہوتا ہے وہ باپ کے درمیان ہوتا ہے، باپ کے مقابل ہوتا ہے۔ آج بھی استاذ کی تعریف ہے، اور جب تک جسم میں جان ہے تب بھی استاذ کی تعریف ہے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، اکرام کی تعریف ہے، زندہ باد زندہ باد، استاذ کی تعریف۔ واہ، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، میں نے پڑھا ہے کہ اگر استاذ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، واہ، استاذ راضی ہے تو مصطفیٰ بھی راضی ہے، استاذ راضی ہے تو غوث اعظم بھی راضی ہے، استاذ راضی ہے تو میں نے پڑھا ہے کہ تمام بزرگان دین بھی راضی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تعریف کی بات بھی نہیں ہے، علماء کرام گواہ ہیں، اور جتنے لوگ جتنے علماء یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ حضرت کے ہر شاگرد ہے، ہر بندہ حضرت کا شاگرد ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات حضرت کی بھی خصوصیت نہیں، ایک بات اور ڈنکے کی چوٹ یہ حضرت کی بھی خصوصیت نہیں، یہ سیدی عبدالعلیم بقائی کی واہ 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 واہ، یہ حضرت کی زندہ باد خصوصیت نہیں۔ جو لوگ سمجھے کہ حضرت کی خصوصیت، یہ حضرت کی بھی خصوصیت نہیں، یہ سیدی عبدالعلیم بقائی کی خصوصیت ہے، یہ مولانا بقاء اللہ کی خصوصیت ہے، یہ حضرت مخدوم شاہ خادم صفی کی خصوصیت ہے، یہ ان کی خصوصیت نہیں، یہ حضرت مخدوم شاہ ولایت کی خصوصیت ہے، یہ حضرت کی خصوصیت نہیں، مخدوم شیخ سعاد الدین خیر آبادی کی خصوصیت ہے، اور حضرت کی خصوصیت نہیں۔ جب کرم ہوا مخدوم شاہ صفی کا، مخدوم شاہ خادم صفی کے اوپر، اور مخدوم شاہ خادم صفی کا کرم سیدی کریم اللہ کے اوپر ہوا، اور کریم اللہ کا کرم حضرت بقاء اللہ کے اوپر ہوا، اور حضرت بقاء اللہ کا کرم کوئی سی اور کے اوپر نہیں، سیدی عبدالعلیم بقائی کے اوپر ہوا، اور اس ہیرے کو تیار کیا، کمال پور کی سرزمین پر بھیجا اور بتایا کہ دنیا والوں جا کے بتاؤ کوئی اور نہیں بلکہ بقاء اللہ نے ایک ہیرے کو بھیجا ہے، ایک مرد کلندر کو بھیجا ہے، ایک مرد مجاہد کو بھیجا ہے، اور اس مرد مجاہد نے کچھ اور نہیں بتایا بلکہ ہم سب کو ایک پیغام دیا، اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم اور ناؤ ہے، اطرت الحمدللہ۔
یہ کسی اور کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم فیضان عبدالعلیم بقائی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بات تو ہوتی، بندہ کہتا کہ حضرت کی خصوصیت ہوئی، حضرت پڑھ کے تیار ہو گئے، نہیں، بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے بھی اپنے دلوں میں محسوس بھی کیا ہوگا، ان کے اوپر کرم کسی اور کا نہیں، سیدی عبدالعلیم بقائی کا تھا۔ اور اس بقائی کو ایک بات اور بتاؤ، سلسلے بقائیہ کا بانی جو ہے، سلسلے بقائیہ کے بانی جو ہے وہ مولانا بقاء اللہ شاہ ہے۔ سلسلے بقائیہ کے بانی مولانا بقاء اللہ شاہ ہے۔ ارے ہم سب سے تو پوچھے کہ سلسلے نظامیہ کا بانی کون ہے، سلسلے نصریہ کا بانی کون ہے، سلسلے نظامیہ کا بانی کون ہے، سلسلے صفویہ کا بانی کون ہے، سلسلے قادریہ کا بانی کون ہے، سلسلے نظامیہ کا بانی کون ہے، سلسلے مجددیہ کا بانی کون ہے، یہ عام بندہ نہیں بتا سکتا ہے۔ اگر بتائے گا تو عالم دین بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا، عالم دین بتائے گا، علم والے بتائیں گے۔ اور غوث اعظم کا مرتبہ بھی، غوث اعظم کا مرتبہ جو چلا چلا کے لوگ بیان کرتے ہیں وہ کسی اور نے نہیں بتایا ہے، بلکہ خواجہ حسن بصری نے بتایا ہے، حضرت خواجہ فضیل بن عیاض نے بتایا ہے، حضرت ابراہیم ادہم بلخی نے بتایا ہے۔ ان بزرگان دین نے ہمیں غوث اعظم کے کرامت کو بتایا ہے، غوث اعظم کی مناقب کو بتایا ہے، ان بزرگان دین نے بتایا ہے۔ اور ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، یہ محفل غوث اعظم کی ہے۔ ابھی میرے پاس 10 منٹ وقت ہے، اس 10 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں یہ محفل غوث اعظم کی ہے۔ غوث اعظم کی بات ہوئی، سید عبدالعلیم بقائی کی بات ہوئی، مخدوم شاہ صفی کی بات ہوئی۔ اب ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، لوگ ایک بات کہتے ہیں حضرت علی اول تھے، معاذ اللہ رب العالمین، کہتے ہیں حضرت علی اول تھے۔ وہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی جو اولیاء کے لیے ہے، اور اس ٹاپکس میں جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی اول ہے، ان سے بتاؤ حضرت علی اول نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر اول ہے۔ جو لوگ واہ 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 واہ، حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن و طعن کرتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، زین العابدین بھائی میری بات کو کیچ کر لیں اور پہنچا دیں ان لوگوں کے پاس جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کرتے، الٹی سیدھی بات کہتے ہیں۔ ان کے باپ کا فرمان نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کلو اصحابی کلہم عدول، اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابی سچے ہیں، میرے سارے صحابی سچے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ابو بکر سچے ہیں، پتہ یہ چلا حضرت عمر سچے ہیں، پتہ یہ چلا حضرت عثمان سچے ہیں، پتہ یہ چلا حضرت علی سچے ہیں، پتہ یہ چلا حضرت امیر معاویہ سچے ہیں، یہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن نہیں کرتے، غوث اعظم کے اوپر لعن طعن کرتے، خواجہ غریب نواز کے اوپر لعن طعن کرتے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے اوپر لعن طعن کرتے، حضرت مخدوم اشرف کے اوپر لعن طعن کرتے، کیونکہ غوث اعظم نے خود اعلان کیا دمادم مست قلندر ابو بکر، دمادم مست قلندر ابو بکر۔ جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی اول ہے، ان کو بتانا چاہتا ہوں حضرت علی اول نہیں ہے، چہارم خلیفہ ہیں۔ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر نہیں، دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ یہ کسی اور نے نہیں بتایا، غنیت الطالبین میں غوث اعظم نے بتایا، یہ کسی اور نے نہیں بتایا، اپنی کتاب میں مخدوم اشرف نے بتایا، یہ کسی اور نے نہیں بتایا، انیس الارواح میں خواجہ معین الدین نے بتایا، یہ کسی اور نے نہیں بتایا، نظام الدین محبوب الہی نے بتایا، یہ کسی اور نے نہیں بتایا، نصیر الدین چراغ دہلوی نے بتایا، یہ کسی اور نے نہیں بتایا، حضرت حسن بصری نے بتایا، فضیل بن عیاض نے بتایا، یہ سلسلہ چشت کے بزرگوں نے بتایا، کچھ اور نہیں بتایا، بلکہ کہا دمادم مست قلندر ابو
بکر کا پہلا دمادم مست نعرہ رسالت جشن غوث اعظم عظمت ابو بکر صدیق صدیق اکبر شان صدیق اکبر عظمت صدیق اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ جلسہ غوث اعظم کا جلسہ غوث اعظم کا جلسہ تو اس بات کو غوث اعظم نے کوٹ کیا آپ بنیت الطالبین اٹھا کے دیکھ لیجئے صفحہ 264 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے اور جو کہتے ہیں امیر معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لان تان کرتے ہیں الٹی سیدھی بات کہتے ہیں ان سے بتاؤ حضرت علی سے امیر معاویہ جدا نہیں ہے حضرت ابو بکر سے امیر معاویہ جدا نہیں ہے حضرت عمر فاروق اعظم سے امیر معاویہ جدا نہیں ہے حضرت عثمان غنی سے امیر معاویہ جدا نہیں ہے پتہ یہ چلا امیر معاویہ جسم ہے ابو بکر اس کی جان پتہ یہ چلا امیر معاویہ جسم ہے ابو بکر اس کی جان ابو بکر اس کی جان ہے تو جو شخص یہ کہے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر ان کو بتاؤ یہ جملہ غلط ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں علماء اکرام کی تائید چاہتا ہوں جب بھی نعرہ لگے تو یہ نعرہ لگاؤ دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر اور یہ نعرہ کسی اور نے نہیں لگایا تھا غوث اعظم نے لگایا تھا یہ نعرہ غوث اعظم نے لگایا تھا یہ غوث اعظم کون ہے آپ نے غوث اعظم کون ہے یہ وہ ہیں جو بریلی کے تاجدار اس انداز میں ان کی تعریف بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے اور آپ نے پھر فرمایا کہا تجھ سے در سے سگ اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در سے سگ اور اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا ابھی میرے پاس میں 5 منٹ کا وقت ہے اور میں بتاتا چلوں حضرت بڑے پیر دستگیر علیہ رحمت و رضوان بندہ یہ جانتا ہے حضرت کی بھی تائید چاہتا ہوں بندہ یہ جانتا ہے کہ بڑے پیر صرف غوث اعظم تھے بڑے پیر صرف ولی تھے غریب نواز سرکار صرف ولی تھے ان کو پتہ نہیں ہے غریب نواز حافظ قرآن تھے غریب نواز عالم دین تھے بڑے پیر عالم دین تھے بڑے پیر حافظ قرآن تھے بڑے پیر قاری قرآن تھے بڑے پیر علم نحو کو جانتے تھے علم صرف کو جانتے تھے علم ادب کو جانتے تھے علم فقہ کو جانتے تھے علم اصول فقہ کو جانتے تھے ایک علم نہیں تمام علوم کے جامع تھے ایک علم نہیں ہزاروں علم کے جامع تھے اور غوث اعظم غوث الورا یہ احمد رضا سے الگ ہے اور احمد رضا غوث الورا سے الگ ہے احمد رضا غوث الورا سے الگ نہیں اور غوث الورا احمد رضا سے الگ نہیں ایک بات بتاؤں سرکار بڑے پیر دستگیر سے غوث الورا سے سرکار اعلی حضرت سے نسبت دیکھو عقیدت دیکھو کہ کس طریقے سے سرکار اعلی حضرت غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں کس طریقے سے عقیدت کرتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت دیکھو محبت دیکھو کس کے دل میں جانتے ہو سرکار اعلی حضرت کے دل میں جب جمعرات کا دن ہوتا تھا بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں ہوتے تھے حضرت صدر الشریعہ ہوتے تھے حضرت ظفر الدین بہاری ہوا کرتے تھے حضرت علامہ سردار علی پاکستان کے ہوا کرتے تھے بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں ہوتے مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو سید تھے آل رسول تھے ان کی بارگاہ میں ہوتے عزیزان محترم ان کی عظمت دیکھو ان کی بلندی دیکھو سرکار اعلی حضرت کی غوث اعظم کی بارگاہ میں محبوبیت دیکھو مقبولیت دیکھو کہ جمعرات کے دن تمام بڑے بڑے کتب پہ بات ہوا کرتی تھی تمام بڑے بڑے حوالہ جات کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور جمعرات کے دن سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن تھا سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں صدر الشریعہ حاضر ہوئے سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں سید نعیم الدین مراد آبادی حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہتے حضور یہ حوالہ آپ کے پاس میں
جب حوالے کو آپ نے لیا اور کہا اٹھ کے چلے جاؤ، ہر جمعرات کا یہ معمول تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے اٹھ کے چلے جاؤ۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں چلو دیکھا جائے اعلیٰ حضرت جمعرات کے دن کیوں بھگاتے ہیں، کیوں کمرے سے نکال دیتے ہیں۔ کمرے کو بند کیا، جیسے کمرے کو بند کیا چراغ کو گل کیا، اور چراغ کو جیسے گل کیا فوراً کمرے سے نور کی شعائیں نکلنے لگی، کمرہ منور روشن ہے۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی ہیں، مولانا ظفر الدین بہاری بھی ہیں، علامہ سردار علی محدث پاکستان بھی ہیں، صدر الشریعہ بھی ہیں، جو علماء کرام بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے مفکر ہیں، بڑے بڑے مجدد ہیں، بڑے بڑے اپنے علم کے اپنے بڑے بڑے علوم کے جامع ہیں۔ کوئی مولانا نعیم الدین مراد آبادی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، اپنے وقت کے تفسیر قرآن کا نام مولانا نعیم الدین مراد آبادی، بہترین مفسر کا نام مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہے۔ جب دروازے کے پاس کھڑے رہے تو کیا دیکھا کہ جیسے دروازہ جب بند ہوا چراغ کو گل کیا گیا اور سرکار اعلیٰ حضرت دو زانوں کے بل بیٹھ گئے۔ دو زانوں کے بل بیٹھتے ہیں تو ایک نورانی چہرے والا تشریف لے آتا ہے، کمرے میں ایک نورانی چہرے والا تشریف لاتا ہے۔ تو کیا دیکھا کہ پورا کمرہ منور ہے، پورا کمرہ روشن ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ گفتگو عربی میں گفتگو کر رہے تھے، عربی میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہا گفتگو تو بات کی آواز تو آ رہی تھی پر جملے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، جملے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ کون سی گفتگو تھی؟ جب وہ بزرگ تشریف لے کے چلے گئے، وہ بزرگ تشریف لے کے چلے گئے، سرکار اعلیٰ حضرت نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ مولانا نعیم الدین مراد آبادی سامنے، مولانا ظفر الدین بہاری سامنے، علامہ سردار علی پاکستان سامنے ہیں، صدر الشریعہ سامنے ہیں۔ تو ان لوگوں کو دیکھو کتنی محبت تھی آپس میں، جانتے تھے اعلیٰ حضرت سیدوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو آگے کر دیا، کہا آگے ہو جاؤ۔ جب آگے مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو سید ہیں، آل رسول ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیکھا، کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا حضور یہ تو بتاؤ آپ کے کمرے میں کون موجود تھا، آپ کے کمرے میں کون تھا؟ سرکار اعلیٰ حضرت کی آنکھیں فوراً برس پڑتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے مولانا نعیم الدین مراد آبادی، علامہ سردار علی پاکستان، اے صدر الشریعہ، تم نے احمد رضا کو لاوارث سمجھا تھا، تم نے احمد رضا کو لاوارث سمجھا تھا۔ احمد رضا لاوارث نہیں ہے، احمد رضا لاوارث نہیں ہے۔ جب تم لوگ مسائل میں پھنس جاتے ہو، جب تم لوگ مسائل میں پھنس جاتے ہو تو احمد رضا سے کہتے ہو مسئلہ بتاؤ، احمد رضا کے پاس آتے ہو، اور جب احمد رضا مسائل میں پھنستا ہے اور پیر کو بغداد والے روشن ضمیر کو یاد کرتا ہے، بغداد والے محبوب الاولیاء کو یاد کرتا ہے، بغداد والے سید الاولیاء کو یاد کرتا ہے، اور جب بغداد والے غوث الورا کو یاد کرتا ہے، تم سب احمد رضا سے مسئلہ پوچھتے ہو، اور جب احمد رضا پھنستا ہے تو وہ غوث الورا سے وہ غوث الورا سے مسئلہ پوچھتا ہے، اور جب پیران پیر کو یاد کرتا ہے تو پیران پیر میرے کمرے میں تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لاتے ہیں زیارت بھی کر لیتا ہوں اور مسئلہ بھی پوچھ لیا کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا احمد رضا غوث الورا سے جدا نہیں، اور غوث الورا احمد رضا سے جدا نہیں۔ سارے اعلیٰ حضرت ایک بات کہی، بات بتا کے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اور جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور آپ نے پھر فرمایا تجھ سے در سے سگ، اور اس سگ سے نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمارے گاؤں والوں کو، ہر بچے کو، ہر نوجوان کو سلامت رکھے اور خوب استطاعت عطا فرمائے۔ اللہ خوب ہمارے گاؤں والوں پر سید عبدالعلیم بقائی کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے، شیخ نظام الدین محبوب الہی کے فیضان سے مالا مال فرمائے، غوث اعظم کے جملہ اولیاء صالحین کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔